بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. سورة الملک آیت نمبر 23 تا 26 آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ان آیات کریمہ کی لغوی صرفی اور ترکیبی حیثیت جانتے ہیں، اس کے بعد پھر لغوی ترجمہ، پھر بمحاورہ ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے ترکیب پر غور فرمائیں۔ قل یہ فعل ہے، ہوا مبتدا، الذی اسم موصول، انشأکم جملہ صلہ، موصول صلہ مل کر یہ اس کے لیے خبر واقع ہے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، جعل کا عطف انشأ پر ہے، جعل فعل، لکم متعلق بجعل کے ہیں، ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، السمع مفعول ہے، والابصار والافئدہ تک عطف السمع پر ہے۔ قلیلا ما تشکرون، ای ما تشکرون الا شکرا قلیلا، قلیلا یہ مفعول مطلق ہے باعتبار موصوف محذوف کے۔ قل هو الذی ذرأکم، قل فعل ہے، هو الذی ذرأکم یہ جملہ اس کے لیے مقول قول ہے، ہوا مبتدا، الذی ذرأکم اسم موصول بمعاصل اس کے لیے خبر ہے، فی الارض کا تعلق ذرأ سے ہے، وإلیہ تحشرون الیہ کا تعلق تحشرون سے ہے، تحشرون فعل اور وہ ضمیر نائب فاعل جملہ فعلیہ مستأنفہ ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، یقولون فعل فاعل، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ یہ جملہ مقول قول ہے، مَتَى اس میں استفہام قبل مقدم، هذا یہ مبتدا مؤخر مبدل منہ ہے، الوعد اس سے بدل واقع ہے۔ ان کنتم صادقین، ان شرطیہ، کنتم فعل افعال ناقصہ، تم اس کے لیے اسم، صادقین اس کے لیے خبر ہے۔ قل انما العلم عند اللہ، انما یہ کافہ ہے، العلم مبتدا، عند اللہ ظرف مستقر اس کے لیے خبر ہے، وانما انا نذیر مبین، ان کافہ، انا مبتدا، نذیر مبتدا خبر اور نذیر موصوف، مبین اس کے لیے صفت ہے۔ فلما رأوه، لما شرطیہ، رأو فعل فاعل ہو مفعول به، زلفة مفعول ثانی، سیئت وجوہ الذین یہ جملہ جواب شرط، سیئت فعل، وجوہ نائب فاعل، مضاف، الذین اسم موصول، کفروا جملہ صلہ موصول صلہ مل کر یہ مضاف الیہ واقع ہے۔ وقیل هذا الذی کنتم به تکذبون، هذا مبتدا، الذی اسم موصول، کنتم به تدعون یہ جملہ اس کے لیے صلہ ہے، صلہ مل کر یہ خبر واقع ہے۔ لغوی ترجمہ اور ساتھ ساتھ لغوی تحقیق۔ قل آپ کہہ دیجئے، هو الذی انشأکم، اللہ وہی ذات ہے، انشأکم جس نے تمہیں پیدا کیا۔ انشأ ینشئ، انشاء کا معنی آتا ہے آہستہ آہستہ کسی چیز کو کمال تک پہنچانا، ترقی کی طرف لے جانا۔ تو یہاں اس سے مراد انسان کی تخلیق ہے، یعنی جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی پہلے تم کچھ بھی نہ تھے، آدم سے وجود میں تمہیں لایا، ایک پانی، ایک نطفے کی صورت میں، پھر نطفے سے علقہ، پھر مضغہ، اس طرح بنتے بنتے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک خوبصورت جسم عطا کیا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے السمع کان کو، والابصار اور آنکھوں کو، والافئدہ اور دل کو۔ افئدہ دل کو کہتے ہیں، ابصار بصر کی جمع، آنکھوں کہتے ہیں، سمع کان مراد ہے۔ قلیلا ما تشکرون بہت کم ہی تم شکر ادا کرتے ہو۔ قل آپ کہہ دیجئے، هو الذی ذرأکم اللہ وہی ذات ہے، ذرأکم فی الارض جس نے پھیلایا تمہیں زمین میں۔ ذرأ یزرع زرعا کا معنی آتا ہے پھیلانا، منتشر کرنا، نسل بڑھانا، جس نے تمہاری نسل بڑھائی زمین میں۔ وإلیہ تحشرون اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ حشر یحشر کا معنی آتا ہے جمع کرنا، لوگوں کو یکجا کرنا، تحشرون تمہیں جمع کیا جائے گا۔ وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں وہ کافر، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ کب ہے یہ قیامت، وعد سے مراد قیامت ہے،
ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ قل آپ کہہ دیجئے انما العلم عند اللہ، یقیناً اس قیامت کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، وانما انا نذیر مبین، اور یقیناً میں تو محض ڈرانے والا ہوں۔ فلما رأوہ زلفۃ، جب دیکھیں گے وہ کافر اس قیامت کو، زلفۃ قریب، زلفہ یہ مصدر ہے اور یہ مفعول کے معنی میں ہے، یعنی قریب کیا ہوا۔ جب وہ اس قیامت کو قریب دیکھیں گے، سیئت ساء یسوء سوءا سے ہے، اس کا معنی آتا ہے چہرے کا متغیر ہو جانا، چہرے کا تبدیل ہو جانا، سیاہ ہو جانا۔ بعض نے اس کو اسودت کے معنی میں لیا ہے، یعنی چہرے کا سیاہ ہو جانا۔ پر جب سیئت وجوہ الذین بگڑ جائیں گے یا جو ہے سیاہ ہو جائیں گے، وجوہ وجہ ان کی جمع چہرے کو کہتے، چہرے الذین ان لوگوں کے کفروا جنہوں نے کفر کیا، وقیل اور کہا جائے گا ان سے ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ ہے وہ قیامت تدعون جس کی تم ادعا کیا کرتے تھے، جس کو تم مانگا کرتے تھے۔ تدعون کا معنی آتا ہے سختی سے کسی چیز کو طلب کرنا۔ یہ عام طور پر ایسے مواقع میں استعمال ہوتا ہے جہاں ظاہری طلب تو ہو لیکن تسلیم کے لیے نہ ہو۔ باب افتعال سے ہے، ادعا یدعی، ادعان کا معنی آتا ہے کسی چیز کو سختی اور شدت سے طلب کرنا۔ بمحاورہ ترجمہ و مختصر تفسیر۔ قل آپ کہہ دیجئے هو الذی انشأکم، اللہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس آیات کریمہ میں اللہ رب العزت انسان کی وجود میں پائی جانے والی جو نعمتیں ہیں، اللہ ان نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں اور انسان کو متوجہ کر رہا ہے کہ اے انسان، میں نے تم کو آدم سے وجود میں لایا، تمہیں پیدا کیا، تمہیں بنایا، تمہارے لیے بہت ساری نعمتیں تمہیں عطا کی۔ اب ان نعمتوں کا مقتضا تو یہ تھا کہ تم شکر ادا کرتے، لیکن تم بہت کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ فرماتے قل هو الذی انشأکم، آپ کہہ دیجیے اللہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور جس نے بنایا تمہارے لیے کانوں کو، آنکھوں کو اور دلوں کو۔ جسم کے بے شمار نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سے 3 کا ذکر کیا، سم، بصر اور افئدہ کا۔ وجہ یہ ہے کہ یہی 3 آلات علم ہے، اسباب علم ہے۔ علم کے اسباب میں سے سب سے بڑے ذرائع ہیں۔ سننا، اس سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے، بصر سے دیکھنے سے علم حاصل ہوتا ہے، اور دل میں شعور پائے جانے سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب علم تمہارے لیے بنائے ہیں اور تمہیں پیدا کیا ہے۔ قلیلا ما تشکرون، اب ان نعمتوں کا مقتضا تو یہ تھا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اللہ کا شکر سب سے بڑا یہ ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، جو جسم دی ہے، اس کو تم توحید پر لگاؤ اور اللہ کے احکامات کے مطابق اس کو چلاؤ، لیکن تم اس کو کفر اور شرک کی طرف لے گئے، بدعات کی طرف لے گئے، تو یہ تم ناقدری کرتے ہو، شکر بہت کم ادا کرتے ہو۔ قل هو الذی ذرأکم، آپ کہہ دیجئے اللہ وہی ذات ہے، ذرأکم فی الارض، جس نے تمہیں پھیلایا زمین میں۔ یعنی پہلی آیات کریمہ میں انشاء اور ایجاد والی نعمت کا ذکر تھا، اس آیات کریمہ میں بقائی انسان کی نعمت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کر کے پھر تمہاری نسل ختم نہیں کر دی، بلکہ نسل کا سلسلہ قیامت تک جاری رکھا۔ وہی ذات ہے جس نے تمہیں پھیلایا زمین میں، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ یعنی سب کے سب تم قیامت کے دن اللہ ہی کے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے، پھر تمہارا حساب و کتاب ہوگا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اس آیات کریمہ میں منکرین کا قیامت سے انکار کو ذکر فرما رہے ہیں۔ وہ جو سوال کرتے تھے قیامت کے بارے میں، ان کا یہ سوال بطور انکار کے ہوتا تھا، استفہام بطور انکار کے ہوتا تھا، تو اللہ رب العزت اس کا جواب بھی دے رہے ہیں، سوال کا بھی ذکر فرما رہے ہیں۔ اور وہ منکرین قیامت کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو یہ قیامت کب واقع ہوگی؟ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، پہلا جواب یہ ہے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، جیسے کہ سورۃ الاعراف میں گزرا تھا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں مَتَىٰ هَٰذِهِ السَّاعَةُ، کہ یہ قیامت کب واقع ہوگی۔
آپ کہہ دیجئے انما العلم عند اللہ کہ وہ تو اللہ کے پاس ہے اس کا علم، مجھے تو اس کا علم نہیں دیا گیا. لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، اس کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، میرے پاس بھی نہیں ہے. تو میں اس کے وقوع کا علم اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین. دوسرا جواب یہ ہے کہ ان کو کہہ دو کہ میں تو محض اس قیامت کے اس بات اور ان کو دلائل سے ثابت کرنے والا ہوں، محض تمہیں ڈرانے والا ہوں کہ ایسا قیامت آنے والا ہے، لہذا تم صدر جاؤ. وانما انا نذیر مبین، اور یقیناً میں تو محض ڈرانے والا ہوں. فلما رأوه زلفۃ، پس جب وہ لوگ قیامت کو قریب ہی دیکھیں گے، یعنی جب وہ لوگ دیکھیں گے قیامت کو قریب ہی، یعنی قیامت کا آنا یہ قریب ہی ہے. رأو صیغہ واحد مذکر غیر فعل ماضی ذکر کر دیا، حالانکہ مستقبل ہونا چاہیے تھا، مستقبل کی بجائے ماضی کا صیغہ اس لیے ذکر فرمایا کہ قیامت کا وقوع یقینی ہے، جیسے کہ ماضی میں طے شدہ کام یقینی ہوتا ہے، اسی طرح اس قیامت کا وقوع بھی یقینی ہے. اور جب قیامت واقع ہوگی تو یہ کافر لوگ کہیں گے کہ ہم تو اس دنیا میں نہیں رہے الا عشیۃ و ضحیٰ، ہم مگر ایک صبح یا ایک شام. تو اس لیے اللہ فرماتے فلما رأوه زلفۃ، جب یہ اس قیامت کو عن قریب ہی دیکھ لیں گے، سیئت وجوہ الذین کفروا، پھر حقیقت دیکھنے کے بعد کافر لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، ان کے چہروں پر خوف طاری ہو جائے گا، متغیر ہو جائیں گے ان کے چہرے. وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، اور اللہ کی طرف سے ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ دن جس کو تم بہت شدت سے انتظار کرتے تھے، بہت شدت سے اس کو مانگا کرتے تھے، اس کو جو ہے طلب کیا کرتے تھے، آج وہ تمہارے پاس آ چکا. بس اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے وقوع پر یقین عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس قیامت کے آنے سے پہلے قیامت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے. عزیز طلباء، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا. آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنے سمجھے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.